السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اگر آپ کمپیوٹر سیکھنے کی امید رکھتے ہو تو یہاں پر آپ کے لیے بہترین موقع ہے، ضرور کال کریں۔ رسالت پر یقین ہو جائے کہ جو ہمارے رسول کہہ رہے ہیں یہی سچ ہے اور بقیہ جو کچھ بھی ہے سب جھوٹ ہے۔ یہ دوسری بات ان کے دل میں بچوں کے آنی چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہاں، اس کا ہم کو ایک نہ ایک دن جواب دینا ہی دینا ہے۔ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے آخرت میں، اس آخرت کا تصور۔ یہ تین چیزیں اگر ہم اپنی نسلوں کو سمجھا لے جائیں تو گویا کہ ہم ان کو آگ سے بچا سکتے ہیں۔ کیا کیا بات کہی میں نے؟ توحید پر قائم کر دینا، رسالت کی محبت اور رسالت کا یقین پیدا کر دینا، اور آخرت ہے اور آخرت کے بغیر ہمارا ہر عمل آخرت پہ ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ اگر تین باتیں ہم بتا لیتے ہیں تو مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے۔ یہ جو توحید کی بات ہے بہت لمبا ٹاپک ہے۔ بچوں کو کیسے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اگر صحیح ہو جائیں گے تو بچے بھی کیا ہو جائیں گے؟ صحیح ہو جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو ترمذی نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، بھتیجے ہیں۔ ان سے آپ نے خطاب کر کے کیا، یعنی ان کو ایڈریس کیا کہ یا غلام، اے بچے میری بات غور سے سنو۔ لمبی حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک بات جان لو کہ جب کبھی مانگنا کوئی چیز تو اللہ سے مانگنا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی پرابلم آئے تو اللہ سے مانگنا۔ یہ ایک ایسی بات ہے، اسی سے ساری توحید شروع ہوتی ہے۔ لوگ اللہ سے مانگیں، اس کے علاوہ جتنی در پہ مانگا جا رہا ہے وہی سب ہمارے اندر شرک کیا کرتی ہے؟ پیدا کرتی ہے۔ بھارت میں یہی ہوا کہ ہر گاؤں میں 2 4 10 قبریں ہیں اور وہی آپ کی پرابلم کو حل کر رہے ہیں۔ غیر مسلمین کے اندر جو بات تھی وہ چلو ان کی اپنی بات ہے، ہم سے ان سے زیادہ بحث رہی ہے، لیکن کوئی بھی شہر اب بھارت کا ایسا نہیں بچا ہے کہ جہاں پر درگاہوں کو آباد نہ رکھا گیا ہو۔ اور وہاں پہ جا کے ایک یہ ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب آپ دیکھیے ہمارے شہر آ جائیے یا کہیں بھی چلے جائیے، سجدہ بھی ہوتا ہے، طواف بھی ہوتا ہے، منت بھی مانی جاتی ہے، اور یہی بات ہماری امی اور ہمارے ابو جو گھر میں کرتے ہیں، اسی وجہ سے بھارت کی نسلوں میں توحید نہیں آ پا رہی ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے کہا کہ فصل اللہ اذا سالت فصل اللہ، کہ جب مانگنا ہو، ابن عباس سے کہا تو اللہ سے مانگو۔ اب یہ بات اپنے بچوں کے دل میں کیسے اتاری جائے؟ اصل تو پریکٹیکلی باتیں کرنی ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی پرابلم آ گئی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اچانک بری خبر آ گئی، اگر وہ گھر کے امی یا ابو دونوں میں سے ایک یا دونوں جیسے ہی پرابلم سنیں تو اگر مصلی بچھا کر کے اپنے رب سے مانگنے لگیں اور بچپن سے بچہ ہمارا دیکھتا رہے تو سمجھے گا کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیز ہوا چل جاتی تھی تو بھاگ کر کے مسجد آ جاتے تھے، فوراً مسجد میں آ کر کے اپنے رب سے دعا کرتے تھے۔ چاند گرہن لگ جاتا تھا تو آپ فوراً نماز پڑھنے لگتے تھے، سورج گرہن لگ گیا تو آپ نماز پڑھنے لگتے تھے۔
तो पता ये चला कि बच्चों की तरबियत में अगर अल्लाह को दाखिल करना है कि अल्लाह ही सब कुछ है, तो प्रॉब्लम के वक्त में अगर आप उससे मांगने, जरूरी नहीं कि उसको बुलाए कि भैया मैं अल्लाह से मांगने जा रहा हूं, आपको वो अमल करते हुए देखता रहे, क्योंकि वो प्लेन पेपर है, उसका दिल क्या है, एकदम प्लेन पेपर है। अगर आप और हम ये अमल घर में करें, आपने देखा होगा बाद घरों में जहां औरतें हमारी नमाजें पढ़ती हैं, बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, वो भी अम्मी के बगल में खड़े हो जाते हैं, वो भी अब्बू के बगल में खड़े हो, क्यों? उन्होंने देखा है कि ये क्या हो रहा है, उन्हें मालूम नहीं ये नमाज है, ये क्या हो रहा है, अम्मी जैसा कर रही हैं वैसा वो बच्चा भी कर रहा है। अगर प्रॉब्लम के वक्त में हम मुसल्ला बिछा लें और हम अल्लाह से मांगने लगें, कोई भी मुसीबत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बच्चे का इम्तिहान है, इम्तिहान देने जा रहा है, चाहे वो पहली जमात में हो या 8वीं में हो, या अगर अम्मी ये कहे कि बेटा जाने से पहले 2 रकात पढ़कर अपने अल्लाह से मांगो कि अल्लाह इम्तिहान आसान फरमाए, हमारे लिए पर्चा मुश्किल ना हो, अगर ये आदतें हम डालें तब जाकर के मसला हो, रिजल्ट हमारा अच्छा आए, ये सब बच्चों की तमन्ना है, हैं? आप उस बच्चे की तमन्ना के तहत उसको हर मर्तबा किसकी तरफ रागिब करें, अल्लाह की जानिब, तो इंशाअल्लाह बच्चे के अंदर तौहीद एकदम पेवस्त हो जाएगी। और स्पेशली इसीलिए कहा गया कि जितनी भी इबादतें हैं, हदीस है अद्दुआउ मुखुल इबादा, दुआ मांगना ही असल मालूम होता है कि ये कितना बड़ा आबिद है। जब मांगने का टाइम आता है तो कहां जाता है ये? अगर मांगने के टाइम में अपने अल्लाह के पास जाता है तो यही आबिद है और यही इबादत गुजार है। आप रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, सब कुछ करें, लेकिन जब मांगने का टाइम हुआ तो आप अजमेर जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर तौहीद नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला है और इसी मसले के तहत भारतीय नस्लें शिर्क पर शिर्क करती चली जा रही हैं। ये हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी है किस तरीके से उनके दिल में तौहीद को पेवस्त किया जाए। एक बात। दूसरी चीज, ये जो तवहुम परस्ती होती है, तवहुम परस्ती समझते हैं, बेतुकी बातें घर में नानी, दादी, फूफी, खाला जो करती हैं, वजह क्या है? क्योंकि उनको इल्म हासिल करने का कोई जरिया हमने बाकी नहीं रखा। भाई न जमात में जा पा रही हैं, जाती हैं तो 2 से 3% होंगी, और न उनके पढ़ने के लिए कोई इतने मदरसे हैं, ना उनके लिए कोई नज़्म है। नतीजा क्या निकला है कि बस वो अल्लाह तवक्कल चल रही है। अगर औरतों के अंदर इल्म आता तो तवहुम परस्ती को इंग्लिश में सुपरस्टिशियस कहते हैं, यानी ऐसी, जैसे अम्मी कह रही हैं बेटा देखो रात में नाखून नहीं काटा जाता है। रात में नाखून क्यों नहीं काटा जाता है भाई? कहां लिखा है? कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है। ऐसी बातें जो आपने कही ना उस बच्चे से, ये तौहीद के खिलाफ आपने एक बीज डाला। शादी तय हो रही है, छोटे बच्चे भी घर में हैं 10-12 साल के, अम्मी भी कह रहे हैं, अब्बू भी कह रहे हैं नहीं वो तारीख ठीक नहीं है क्योंकि अकरब है। अकरब क्या चीज है? अकरब क्या कर लेगा? आपने जो बातें किया कि अकरब है, ये बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है, उसे मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन अम्मी अब्बू जो गुफ्तगू में उन्होंने कहा नहीं देखो 13 तारीख तो हम नहीं रखेंगे, 13 मनहूस तारीख है। ये इस किस्म की बातें जो तवहुम परस्ती घर में हो रही है, ये तवहुम परस्ती अगर हम छोड़ेंगे तब बच्चे के अंदर तौहीद आएगी, वरना तौहीद नहीं आएगी। ये सब तौहीद की जड़ को हिलाने वाली चीज है। हमारे अल्लाह ने दिन बनाया, हमारे अल्लाह ने तारीख बनाई। अल्लाह का बनाया हुआ कोई काम मनहूस नहीं होता है। ये तो मुमकिन है कि कुछ चीजें अच्छी हो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि उसकी बनाई हुई कोई चीज खराब कही जा सके। कुरान मजीद की आयत है कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, कि ऐ रब्बे जुल जलाल तेरा जो भी काम है उसमें कोई ऐब नहीं है। आप कह रहे थे 3-13-23 तारीख खराब है, आप कह रहे अकरब का मामला है, आप कह रहे हम फला से पूछेंगे, हम फाल निकालेंगे। ये बातें जो घर में हो रही हैं ये तो बंद होनी चाहिए और ये तौहीद के खिलाफ है।
बात मेरी समझे। तो तवहुम परस्ती, कितनी औरतें हैं बच्ची से बोलती हैं कि बेटा जानमाज मोड़ दीजिए, पढ़ने के बाद जानमाज मोड़ दीजिए। क्यों जानमाज मोड़ दीजिए? नहीं वो शैतान नमाज पढ़ता है। अच्छा शैतान एक सजदा तो किया नहीं, 4 रकात कैसे पढ़ेगा? अरे यार वो एक सजदा कर लेता तो शैतान रहता? वो नहीं रहता। वो तो एक सजदा नहीं किया, तुम 4 सजदे उसको करवा रही हो, कहां से होगा? अच्छा अब वो हमारी नानी दादी खाला फूफी, उनको बेचारी को मालूम ही नहीं है, वो इस तरह से बच्चों से बातें करती हैं। कुरान पढ़ने के बाद बेटा बंद कर दो, अदब है कुरान को बंद करना, लेकिन जवाब क्या दे रही हैं? नहीं कुरान अगर खुला छोड़े तो शैतान पढ़ता। अरे हम कहते हैं पढ़ ले, हो सकता है शायद तौबा उबा कर ले, कुछ मामला बन जाए उसका ही है। ये ऐसी जो बातें घर में हो रही उसकी, ये सब तौहीद को डैमेज करने वाली चीजें हैं। दूसरी चीज जो मैंने बताई कि रिसालत, एक बात अगर छोटे से मकतब से घरों में एक बात अगर डाल दी जाए, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को, तो ये जितनी बिदात है ना, एक तो शिर्क होता है तौहीद के एंटी, और एक सुन्नत के मुकाबले में क्या होती है? बिदत होती है। अगर एक बात ये बैठाल दी जाए हमारे बच्चों में, पहले बच्चों में कब बैठेगी? जब हमारे दिल में बैठे ना। अगर हमारे ही दिल में नहीं बैठी हुई है तो हम बच्चों के दिल में कैसे बैठाल सकते हैं? तो अपने दिल में पहले देखें बैठी है कि नहीं बैठी है। अगर हमारे, अच्छा आप देखिए एक आदमी बच्चा देवबंदी घर में पैदा होता है मिसाल के तौर पर, तो देवबंदी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि घर में बिदत नहीं हो रही हो, देवबंदी हो गया। एक आदमी बरेलवी घर में पैदा हुआ तो वो बिदत कर रहा है। पता क्या चला? कि अम्मी अब्बू ने जो किया है उसके असरात मुरत्तब हुए। हदीस है अल्लाह के रसूल की कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा। फितरत क्या है? आपने फरमाया फितरत तौहीद है, तौहीद पर हर बच्चा पैदा होता है। उसे क्या मालूम कि गणेश जी मदद कर सकते हैं, उसे क्या मालूम कि बाबा साहब मदद कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़अबवाहु, उनके पेरेंट्स युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, उनके वालिदैन उसको क्रिश्चियन बना देते हैं, उसको यहूदी बना देते हैं, उसको मजूसी बना देते हैं। अल्लाह ने जो पैदा किया था वो फितरत उसकी तौहीद थी। तो पता ये चला कि अगर हमारे दिल में सही बात मालूम हो जाए रिसालत की, तो हम अपने बच्चे के दिल में भी बात बैठाल सकते हैं। वो क्या चीज है आप गौर से सुने। पहले इसमें ज्यादातर तकरीर अमली शक्ल में पेरेंट्स को ही करनी है, तभी उसके असरात किसके ऊपर मुरत्तब होंगे? बच्चों के ऊपर मुरत्तब होंगे। देखिए एक बात मैं खुदा करे अपनी बात आपको समझा ले जाऊं, जितनी चीज अच्छी है सवाब जिसमें है, हमारे नबी से सवाब का कोई काम मिस नहीं हुआ है, ये दिल में बैठा लेना है। क्या कहा मैंने? दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखने की उम्मीद रखते हो तो यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन मौका है, जरूर कॉल करें। वो काम आप सवाब का करें, ये बात पक्की जान लें कि सवाब की सारी चीजें हबीब मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को क्या कर दिया है? बता दिया है। बिदत कैसे ईजाद होती है? बिदत ऐसे ईजाद होती है, वो कहता है कि अगर हम ये काम कर लें तो नुकसान क्या है। बोलता है मिसाल के तौर पर बहुत सी मस्जिदों में अजान से पहले दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? दरूद शरीफ पढ़ा जाता है। अब अगर उनसे हम कहते हैं कि दरूद शरीफ, वो कहते हैं कि अच्छा दरूद शरीफ पढ़ लिया तो नुकसान क्या है? कोई गजल तो हमने नहीं पढ़ी ना, कोई गाना तो नहीं गाया, दरूद शरीफ पढ़ा है। ये जो जुमला जब बोलते हैं आदमी कि इस काम के करने में नुकसान क्या है, तो नुकसान सबसे बड़ा ये है कि गोया तुम नबी से ज्यादा स्मार्ट हो और ज्यादा होशियार हो। उनको ये बात नहीं पता चली कि अजान से पहले दरूद पढ़ना चाहिए। तुमने जो बताया ये बात, तो गोया नबी से ज्यादा तुम स्मार्ट हो। हमारे बारे में हमको ये बताना है कि जितनी अच्छी चीज है वो हमारे रसूल से मिस नहीं हुई है। अगर ये बात बैठाल दी जाए आपके दिल में और यही बात बच्चों के दिल में, तो उनकी जिंदगी में कभी भी बिदत
کبھی بھی رسالت کے نبی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور اگر دو جملے بولتے ہیں خطرناک، ایک جملہ یہ بولا کہ اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، یہ جملہ بولتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ مولانا صاحب کہ یہ منع کہاں ہے، کیا دوسرا جملہ میں ہم نے کہا کہ جیسے جنازے پر پھول نہ ڈالا جائے، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب کہاں منع ہے کہ جنازے پر پھول نہ ڈالا جائے؟ اچھا ایک جواب تو میں یہ کہ کہاں لکھا ہے ڈالا جائے، آپ تو بتائیے پہلے۔ جو کر رہا ہے دلیل اس کو دینا ہے، جو نہیں کر رہا ہے اس کو دلیل تھوڑے دینا۔ آپ کر رہے ہیں نا، آپ دلیل دیں، آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آپ ہم سے دلیل مانگ رہے ہیں۔ یہ بات دو جملے خطرناک جملے ہیں کہ یہ منع کہاں ہے، اس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، یہ رسالت کے سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ میں دونوں پر ایک ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ احناف کے نزدیک اگر کوئی آدمی، غور سے سنیے گا، 4 رکعت کی نیت باندھا ظہر میں عصر میں اتفاق سے، چاہے وہ امام ہے یا مقتدی ہے، تو نماز پڑھتے پڑھتے اس کو دوسری رکعت میں جب بیٹھا نا تو اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھا، بھول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو کیا ہوا، یاد آیا نہیں یار مجھے کھڑے ہونے کا تھا، مجھے درود شریف نہیں پڑھنا تھا۔ اب جب اس کو یاد آیا تو تیسری پڑھا، چوتھی پڑھا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لازم ہے کہ سجدہ سہو کرے۔ کیوں سجدہ سہو کرے بھیا؟ غلط کیا کیا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں درود شریف پڑھا، گانا تو نہیں گایا نا اس نے، تو کیوں سجدہ سہو؟ کام تو اچھا ہی کیا نا۔ اس لیے سجدہ سہو ہے کہ جس کو تم اچھا سمجھو وہ اچھا نہیں ہوتا، جو حبیب مصطفیٰ جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا ہوتا ہے، ورنہ سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے۔ اچھا کام کیا، بات میں سمجھا پایا اپنی؟ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بعد میں ایمان لائے، تو حضرت عباس حضور کے چچا جان بیٹھے ہوئے تھے، یہ طواف کر رہے تھے۔ کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے بیت اللہ کے کونے کو چوما، پھر دوسرے کو چوما، پھر تیسرے کو چوما، پھر چوتھے کو چوما۔ تو ابن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ طواف ختم کر چکے تو بلایا، کہا ادھر آئیے، آئے، کہا یہ آپ نے کیا یہ بھی چوما، وہ بھی چوما، وہ بھی چوما، یہ بھی چوما، کیا آپ چاروں کونا کیوں چوم رہے تھے؟ اب وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو تم نے کہا دیکھو یہ برکت کی جگہ ہے، چوم لیے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ وہی جواب دیا جو آپ دیتے ہیں، ہم ہر کم علم یہی جواب دے گا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہوا کہ حجر اسود کے کونے میں برکت ہے، لیکن تم ان سے زیادہ ہوشیار ہو، تم تینوں کے بارے میں جانتے ہو کہ زیادہ برکت ہے، اس کا مطلب برکت تم سے مس ہوگی۔ جب ختم کر لیا تو بلایا، انہوں نے کہا کہ بھائی عید گاہ میں صرف عید کی نماز ہوتی ہے، کوئی نفل نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرے بندے نے کیا کہا، اچھا میں اگر نماز پڑھ لیا تو غلطی اس میں کیا ہوئی؟ کوئی اچھا بھائی سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھا ہوں گا، 2 رکعت پڑھی، 4 سجدے کیا ہے، 2 رکوع کیا ہے، تو اس میں کیا ایسی پرابلم آپ کو ہو گئی؟ پھر وہ تھوڑا سا ذرا اسمارٹ اور تھا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں، میرے مومنین سے کہہ رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میری نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے گناہ دے گا، کیونکہ میں نے اچھا کام کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم دیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ دوسرا اسٹیشن پکڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو گئی۔ انہوں نے جواب دیا جو بڑا زبردست، انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے
نماز پڑھنے کا گناہ نہیں ملے گا، لیکن تم نے نبی کی بات کی مخالفت کی، اس گناہ سے تو تم قطعی نہیں بچ سکتے۔ نبی نے کیا کہا تھا کہ عید کے دن کوئی نماز عیدگاہ میں نہیں ہے، تم نے اس کے خلاف کیا نا، اس کا گناہ تم کو ہرا نہیں ملے گا۔ تو ایک بات بٹھا دیں اپنے دل میں، اور یہی بات بچوں کے دل میں، کہ اچھائی کی جو پریبھاشا ہے، اچھائی کی جو تعریف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگی تو وہ چیز اچھی ہے، کیونکہ اچھائی ہمارے نبی سے مس نہیں ہوئی ہے۔ بات سمجھ لیجیے، یہ بات اگر بچوں کے دل میں بیٹھا لی جائے تب جا کر کے رسالت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا یہ سنت پر عمل کرنے والا بنے گا۔ یہ دوسری بات آپ کو کرنی ہے، تب آپ سے بچا پائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں بڑا سنگین معاملہ ہوگا پیاس کا، بہت شدید پیاس ہوگی۔ صحابہ بھی گھبرا گئے، فرمایا لیکن فرمایا کہ مجھے اپنی امت کو حوض کوثر پر بلا کر کے میں ایک مرتبہ اگر پانی پلا دوں گا تو پھر جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا تب تک کسی کو پیاس نہیں لگے۔ صحابہ نے کہا کہ رسول آپ کیسے پہچانیں گے کہ کون ہمارا امتی ہے؟ کتنے لوگ ہوں گے، آپ اس میں سے اتنے میں سے کیسے نکالیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے امتی ہوں گے وہ وضو کرتے ہیں، تو وضو کرنے کی وجہ سے یہ اتنے ہاتھ اور چہرہ اور پیر کا نچلا حصہ خوب چھلمل چھلمل چمک رہا ہوگا۔ پھر آپ نے مثال دے کر کے سمجھائی کہ اچھا یہ بتاؤ، کالے گھوڑے ہوں سب اور اس میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانیاں سفید ہوں، تو کالے گھوڑے میں سے اس گھوڑے کو نکالنا آسان ہے کہ نہیں؟ کا بہت آسان ہے۔ کہا ایسے ہی میں اپنی امت کو پہچان لوں گا اور ان کو حوض کوثر پر پانی پلاؤں گا۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب میں پانی پلا رہا ہوں گا کہ اچانک فرشتے ایک گروہ آ رہا ہوگا، اللہ معلوم 100 ارب ہوں گے، 50 کروڑ ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ آ رہا ہوگا تو فرشتے ایک دم دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی نہیں پلانا ہے۔ اللہ کے رسول کہیں گے دیکھ رہے ہو ان کے چہرے چمک رہے ہیں، وضو کرتے تھے، بھائی ہماری امت کے لوگ ہیں، آپ ان کو کیوں منع کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، جب آپ اس دنیا سے چلے آئے تو یہ وہ کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین میں اپنی مرضی سے جو چاہا داخل کیا ہے، حالانکہ وضو بھی کیے ہیں، غور سے سن لے اس کو، وضو بھی کیے ہیں، نماز بھی پڑھے ہیں، لیکن حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے چلے آنے کے بعد اپنی مرضی سے کس کام کے کرنے میں نقصان کیا ہے، اس میں منع کیا ہے، یہ کر کر کے بے شمار باتیں انہوں نے اپنے دین میں داخل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں آ جائیں گے، فرمائیں گے سحقاً لمن غیر بعد دینی، دور ہو جاؤ یہاں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے چلے آنے کے بعد میرے دین کو چینج کیا ہے۔ لہذا بچوں کو اگر آپ سے بچانا ہے تو پہلے اپنے دل میں یہ بات اور پھر اس کو بچوں کے دل میں کیا ہے اتارنا ہے، اور لگاتار کرتے رہنا، بولتے رہنا، ایسا نہیں کہ ایک دن میں تربیت ہوگی، نہیں، ریپیٹیشن مشٹ، ریپیٹ کرتے رہنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی گھر میں نل لیک کرنے لگتا ہے، نل سمجھتے ہیں؟ نل لیک کرنے لگتا ہے، نیچے ٹائلس لگی ہوئی ہے، ٹپ ٹپ گرتے پوری ٹائلس کو کیا کر دیتا ہے؟ کالا کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا پانی جتنا کالا کیا ہے، آپ 10 ٹینک پانی لائیے اور ٹوائلٹ میں ڈال دیجیے، کچھ بھی ٹوائلٹ پر فرق نہیں پڑنا ہے، کالا پانی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ٹپ ٹپ گر کے اس نے کالا کیا ہے کیونکہ یہ ریپیٹ ہوتا رہا، تو ایک دن سے کام نہیں بنے گا، وہ سوڈا واٹر کا جوش ہے۔ بچوں کے سامنے یہ باتیں لگاتار کرتے رہیں تب ان کے دل پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، جیسے وہ قطرہ قطرہ پانی بچے کے
ٹائمز کو متاثر کرتا ہے، ایسے ہی آپ کی باتیں لگاتار بچے کے دل پہ اگر پڑتی رہیں تب بچہ کا دل متاثر ہوگا۔ بات میری سمجھیں۔ تیسری چیز، رسالت کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت ایک بہت ہی ایسی چیز ہے کہ جو نظر آتی نہیں ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی اس کو سمجھنا۔ دوستو، اگر آپ کمپیوٹر سیکھنے کی امید رکھتے ہو تو یہاں پر آپ کے لیے بہترین موقع ہے، ضرور کال کریں۔ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ غیر محسوس ہے۔ اگر ایک آدمی کو میں ہاتھ اٹھاؤں تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ ماریں گے تو ہم کو چوٹ لگے گی، وہ فوراً اپنا ڈیفینس کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے، تجربہ ہے کہ چوٹ لگتی ہے۔ آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ جو محسوسات میں داخل نہیں ہے۔ اب آخرت کو بچے کے دل میں کیسے اتارا جائے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں بچوں کے لیے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ امتحان کی ایک جگہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ میں نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ معلوم ہو کہ کون کیسا امتحان لکھ رہا ہے۔ بچوں کو سمجھائیں کہ تم امتحان میں جو لکھو گے اسی لحاظ سے رزلٹ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اچھا، ایسا ممکن ہے آپ لکھیں 2 + 2 = 5، 2 2 5، تو آپ کو اچھا نمبر مل جائے گا۔ کیسے ملے گا؟ نمبر نہیں ملے گا۔ وہ بچے کو بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں نے 2 + 2 = 5 لکھا ہے تو ہم کو نمبر 0 ملے گا۔ ایسے ہی بچے کو سمجھایا جائے کہ اگر اس دنیا میں تم نے غلط کام کیا تو آخرت کا جو رزلٹ آنا ہے وہ 0 آ جانا ہے، اور فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال آپ پھر اسی کلاس پہ رہیں گے۔ یہی بات بچے کو امتحانی شکل میں سمجھائی جائے۔ دوسری چیز، جب ایگزام ہوتا ہے تو 3 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے بڑی کلاس میں۔ 3 گھنٹہ اگر جب ہو جاتا ہے، وہ بیل مار دیتا ہے تو وہ ٹیچر کھٹ کھٹ سب کی کاپی لینا شروع کر دیتا ہے، بھلے آپ سوال آدھا لکھے ہوں یا پورا لکھے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، کاپی آپ کے ہاتھ سے کیا ہو جائے گی، چھن جائے گی۔ اور کتنا بھی آپ ٹیچر کے پسندیدہ اسٹوڈنٹس ہیں، اب وہ واپس نہیں تھوڑا سے سر پاتی ہے، کاپی چھننے کے بعد واپس نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہم کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہماری موت ہماری گھنٹی ہے۔ جب موت ہو جائے گی، آپ کتنا بھی اللہ سے کہیں دوبارہ بھیج دیجئے، میں بہت اچھا بن جاؤں گا، اب جیسے کاپی نہیں واپس ہوتی ہے نوٹ بک، ایسے ہی اب دوبارہ ہم اس دنیا میں نہیں آ سکتے۔ یہ بات بچے کے دل میں بیٹھا لی جائے تب آخرت اس کے دل میں بیٹھے گی، اور یہ برابر بولتے رہیں۔ جب بھی کوئی غلطی کرے، بیٹا تم کیا سمجھ رہے ہو، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ نہیں جانتا ہے، ایسے جملے بولتے رہیں لگاتار گھر میں، تب جا کر کے بچے کو آخرت کا کانسیپٹ کلیئر کیا جا سکتا ہے۔ لگاتار بولنا چاہیے۔ میں نے ابھی مثال دی ہے نا نل کے ٹیپ کی، وہ ریپیٹیشن کی وجہ سے اثرات ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم گھر میں یہ باتیں کرنا شروع کر دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بچہ اس کے دل میں آخرت کا تصور بیٹھ جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جس سے آپ کسی بھی آدمی کو آگ سے بچا سکتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات میں نے کہی تھی کہ اس دنیا میں وہ ایک اچھا انسان بنے، اس کی میں چھوٹی سی 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ نانی، خالہ، ماموں کو زیادہ چاہتا ہے۔ یہ سمجھے بات، بچہ نانی، خالہ، ماموں کو زیادہ چاہتا ہے، دادی، پھوپھی، چچا کو اس کے مقابلے میں کم چاہتا ہے۔ کہیں ہو سکتا الٹا ہو، لیکن زیادہ تر تجربہ یہ ہے۔ وجہ کیا ہے اس میں؟ وجہ کیا ہے؟ معلوم وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہم میاں بیوی ہوتے ہیں، غور سے سنیے گا، ہم میاں بیوی ہوتے ہیں تو جو شوہر ہے وہ اپنی بہن، اپنی ابو، اپنے امی کی برائی بیوی سے کرتا ہے۔ ہمارے بھائی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ابا جو ہے وہ پلاٹ ان کو دے دی، ہمیں نہیں دی۔ یہ باتیں ہم کرتے ہیں کس کے سامنے؟ بچوں کے سامنے۔
بچوں کے سامنے کرنے کی وجہ سے اس بچے کے دل میں دادا دادی پھوپھی چچا کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ امی کیا کرتی ہے ہماری؟ یہاں پر عورت بہت ہوشیاری سے کام لیتی ہے۔ عورت اپنے میکے کی ایک بات تم کو نہیں بتائے گی، وہ کبھی نہیں بتائے گی کہ میری بہن بھاگ گئی، میری بہن کے ساتھ ایسا ہوا، میری امی ایسی ہے، بلکہ اگر تم نے کبھی اس کی امی کو کچھ کہہ دیا، صحیح بھی کہا ہے تو بھی وہ برداشت نہیں کرے گی۔ اب امی اس کے میکے کی جو باتیں نہیں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بچہ کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ خالہ نانی ماموں اچھے لوگ ہیں اور دادی دادا چچا پھوپھے خراب لوگ، یہ بند کر دیں گے کرنا۔ اس کی وجہ میں پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں، یہ باتیں ہم میاں بیوی بند کریں تب بچے کے دل میں کیا ہوگی کہ خاندان سے محبت پیدا ہوگی، اور اس کو آپ کو دوسرے سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اپنی بیوی سے سیکھ لیجیے۔ بیوی اپنے میکے کی برائی نہیں کرتی، آپ بھی اپنے بھائی بہن کی برائی بند کر دیں بیوی سے، معاملہ صحیح ہو جائے، تب جا کر کے ایک اچھا انسان وہ بنے گا۔ بات میری سمجھے؟ نمبر 1، میں نے کئی مرتبہ یہ سب تجربات کیے ہیں۔ ہماری امی، ہم چھوٹے رہتے ہیں تو جب پڑھنے جاتے ہیں تو کہتی دیکھو اس میں پینسل رکھی ہے، ربر رکھا ہوا ہے، شارپنر رکھا ہے، کسی کو دینا نہیں، میں اس کو غائب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ امی۔ یہ بچہ ہمیشہ ایسا ہوگا بڑا ہو کر کے کہ کبھی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے بچپن سے اس کو غلط بات کہی۔ ہونا کیا چاہیے تھا، اگر اس کا شارپنر باکس ہے، ایک پینسل زیادہ رکھتے، ڈبل شارپنر رکھتے، ربر 2 رکھتے، اور یہ جملہ بولتے کہ بیٹا اگر تمہارا دوست کبھی پینسل نہیں لائے نا تو اس کو تم ہیلپ کرنا۔ یہ اگر امی ہماری کرتی تو ہمارے مزاج میں ہیلپ کا ماحول پیدا ہوتا۔ ہم نے اس کا الٹا کام کیا، یہ نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں یہ سب جاپنیز بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ جاپان کو گئے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، ایسا لگتا ہے کہ قرآن حدیث میں جتنی اچھی صفت ایک انسان کی لکھی ہے سب ان کے اندر موجود ہے، سوائے ایمان کے۔ ایک سے ایک کیریکٹر بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیرنٹس ایسا ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے ناشتہ جا رہا ہے، ناشتے میں کبھی سوکھا آئٹم ہوگا یا جو بھی رکھتے ہیں، کبھی آپ نے ایک روٹی زیادہ رکھی بچے میں کہ اگر تمہارا دوست ناشتہ نہیں لایا تو اس کو بھی ناشتہ کرانا، اپنے ساتھ شیئر کرانا ہے۔ یہ تربیت ہوتی ہے، تب مزاج بنے گا ایک اچھے انسان کا۔ ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ بچے، ہماری امی کیا کہتی ہیں کہ بیٹا جب بچہ باہر جانے لگتا ہے 6-7 سال کا، باہر بیٹا دیکھو باہر جا رہے ہو، کسی سے لڑائی نہیں کرنا، اچھی بات ہے، اور اگر کوئی لڑائی کر رہا ہو تو اس کے درمیان میں بولنا نہیں، یہ بھی بتاتی ہے۔ اب ایک دن ان کا بچہ مارا گیا، اب یہ وہاں پہنچی تو پتہ چلا محلے کے بچے ہیں، کہتی ہیں کہ میرا بچہ مارا گیا، تم لوگ یہاں کھڑے تو چھڑائے نہیں۔ ارے بھائی، اس کی امی نے بھی یہی کہا ہے کہ جب مارا جائے تو چھڑانا نہیں۔ اس وجہ سے آپ کے زمانے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں ظلم ہوتا ہے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ظلم نہ ہونے دیں، کیونکہ بچپن میں ہم کو کہا گیا ہے کہ انٹرفیئر نہیں کرنا۔ غلط تربیت کی گئی ہے، یہ غلط تربیت کے نتیجے نکل آئے۔ اچھا انسان بننے کے لیے یہ بتانا تھا کہ بیٹا اگر تمہارے سامنے کوئی لڑائی ہو اور تم سمجھ سکتے ہو کہ لڑائی کو ہٹائیں تو صلح کرائیں، دونوں کو ہٹا دیں، مارنے والے کا ہاتھ پکڑ لیں۔ یہ بات آپ بتانے کے بجائے آپ کیا بولے؟ انٹرفیئر نہیں کرنا۔ اب تمہارا بچہ بھی جب مارا جائے گا تو کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا۔ یہ غلط تربیت ہو رہی ہے۔ اگر اس انداز میں تربیت ہوگی تب ہمارے اندر یہ بات پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے
گھر میں دیکھیں ہم ڈبل گیم کھیلتے ہیں. میں اسی لیے بولا کہ اس میں زیادہ آپ کو کرنے کا ہے, ان کا کام کم ہے. ڈبل گیم ہو رہا ہے. ٹیلی فون آیا مثال کے طور پر, اب دیکھا ارے بہت بدماش آدمی کہاں آ گیا, اسی بچہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے بعد جب بات کر کیا یہ خیریت ہے, خوب ہنس کے. اب وہ بچہ سوچتا ہے کہ یہ ڈبل گیم کیا ہے, ابھی تو 1 منٹ بولے کہ بہت بدماش آدمی ہے, لیکن بات ایسا کر رہے ہیں. یہ سب بند کرے گا, غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. بچوں کے اوپر غلط اثرات مرتب ہو رہے ہیں. وہ جان رہے ہیں امی ابو ڈبل گیم کھیلتے رہتے ہیں, لہذا یہ ان سب چیزوں کے غلط اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اچھا, میں اپنا نام نہیں لوں گا. گاؤں میں گاؤں والے بھی رہتے ہیں, تو ہم بھی کسان ہیں, لیکن اب کھیتیاں سب دوسرے کر رہے ہیں. گھر میں کھیتی کا سارا سامان رکھتے ہیں, پھاوڑا ہے, کلاڑی ہے, کدال ہے, ہنسیا, جو بھی ہے. دوستو, اگر آپ کمپیوٹر سیکھنے کی امید رکھتے ہو تو یہاں پر آپ کے لیے بہترین موقع ہے, ضرور کال کریں. تو وہ ہمارے گھر میں جو رہتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا کہ یہ اس لیے رکھا جائے کہ اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے تو آپ دے دیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے کیا سکھایا بچے کو, گھر میں رکھا ہوا ہے کدال, بازو والا مانگ, نہیں کدال ملی نہیں رہا تو وہ زمانہ غائب ہو گیا. آپ بچے کو مانو میں کونے میں رکھا ہوا ہے. یہ آپ نے اس کی تربیت کی ہے کہ کسی کا کوآپریٹ نہیں کرنا ہے, یہ بند کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور اگر سب لوگ یہی کرنے لگے تو کون مانگنے آپ کے پاس آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا, کوئی آئے گا نہیں مانگنے. اور آپ کو ثواب اپنے آپ سے کا ملتا رہے گا کہ آپ نے خریدا ہی اس نیت سے ہے کہ دوسروں کے کام آ جائیں. موٹر سائیکل میں کتنے کا پیٹرول بھراتے لوگ عموماً, آپ کو معلوم ہے؟ 100 روپے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرے دن پھر 100 کا بھراتے, پھر 100 کا بھراتے. یہی ہو رہا ہے نا. اچھا, جب آپ کی موٹر سائیکل آپ 500 کا کیوں نہیں بھراتے؟ ایک آدمی کے پاس نہیں 500 مجھ سے لے, جس کے پاس 500 روپے ہے 500 کو بھراتا کیوں نہیں؟ چکر کیا ہے, اسے کیا ہے کہ اگر پیٹرول بھرائے رہے, کوئی بازو والا مانگ لیا تو ہمارا پیٹرول کیا کر دے گا, استعمال تو اس لیے بھرانا ہی 100 روپے کا. ایمانداری سے بتاؤ, ایک دن اپنی موٹر سائیکل کے بارے میں سوچو کہ آپ نے سے سال بھر میں کتنی مرتبہ آپ سے آپ کے دوستوں نے موٹر سائیکل مانگی ہے. 3 سے 4 مرتبہ مانگی ہوگی, کسی کی مانگی بھی نہیں ہوگی. لیکن آپ کی عادت بن گئی ہے کہ کسی کی مدد نہیں کرنا, اسے 100 روپے کا پیٹرول ڈالا جا رہا ہے. اس نیت سے پیٹرول ڈالتے 500 روپے کا کہ اگر بازو والے کو ضرورت پڑ گئی, اچانک اس کی موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں رہا, تو اپنے بھائی کی ہم مدد کریں گے. یہ اپنے بچے کو بتانا چاہیے تھا. آپ نے ہم الٹا کام کر رہے ہیں. اس لیے ہماری نسلیں جو ہے نا, ان کی تربیت نہیں ہو پا رہی ہے, وہ ہمدرد والے نہیں بن پا رہے ہیں. اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے تو بتائیے گا. جب بچیاں ہماری بڑی ہونے لگتی ہیں گھر میں, تو امی کہتی ہیں بیٹا یہ کام کرو گی, دوسرے کہاں جاؤ گی, ناک کٹا دو گی, لوگ کیا بولیں گے, سب بولتے رہتے ہیں ہم اپنے بچیوں کو, جو بچہ 14-15 سال کی ہونے لگتی ہیں. کبھی آپ نے اپنے لڑکے سے یہ بات کہی ہے کہ بیٹا تمہارے گھر میں ایک باہر کی لڑکی آنے والی ہے, سلیقہ سیکھ لو کہ باہر کی لڑکی کو کیسے رکھا جائے گا. یہ کبھی ہماری امی نے سکھلایا ہے؟ کبھی نہیں سکھلایا. اسی وجہ سے 70 سے 75% گھروں میں ساس بہو کی لڑائی ہے. ہم نے لڑکے کو کبھی نہیں بتایا کہ باہر کی عورت کو رکھنے کا سلیقہ سیکھو. تہذیب الگ ہوگی, وہ رشتہ دار نہیں ہوگی, اس کی عادتیں الگ ہوگی. ایسے آدمی کے ساتھ کیسے گزارا کیا جائے گا, یہ امی ابو نے ہم کو کبھی نہیں بتایا. اور بتاتے تو معاملہ صحیح رہتا. الٹا کام کیا گیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں لڑکی کو بولنا چاہیے, لیکن جو باہر والا آنے والا اس کو زیادہ بولنا چاہیے. اچھا اگر لڑکا صحیح ہو جاتا تو کوئی ساتھ بہو کا لفڑا پھر ہوتا؟ کبھی نہیں. غلط ہو رہا ہے, تربیت غلط ہو رہی ہے. لہذا یہ باتیں ہم اپنے گھر میں شروع کریں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کو شروع کریں, تب جا کر کے ہم اپنی نسلوں کی تربیت کر پائیں گے. اسی طریقے سے
اسلامی تہذیب ہے. جب بچہ چھوٹا رہتا ہے، بچیاں چھوٹی رہتی ہیں، تو امی جو کپڑا پہناتی ہیں ان کے دماغ میں یا مولوی صاحب سے پوچھ کر کے کہ بچی چھوٹی ہے جو ہے وہ آستین کے بغیر پہنا دیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ فتویٰ پوچھیں گے مفتی صاحب سے، بتا دیں گے مفتی صاحب کہ ہاں بھائی چھوٹی بچی ہے، اگر آستین نہیں رہی تو چلتا ہے. چلتا تو ہے، یہی اس کی عادت پڑے گی. اب جب تم آستین والا اس کو پہنانا چاہو گے کبھی نہیں پہنے گی. پہلے دن سے آپ اسلامی تہذیب کے تحت اس کو کپڑا پہنا کے تب جا کر کے اس کے اندر حیا آتی، بے پردگی ختم ہوتی. لیکن ہم نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا. گھر میں ابا ہیں، نہا رہے ہیں، ایک گاؤں میں بڑی طرح انڈر ویئر پہن کر نہا رہے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ سطر کیا ہے. وہ بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کو بھی وہ بھی نہیں کرے گا. ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ سطر کھول کر نہانا حرام ہے. انہوں نے ایسا کام کیا جو بچے کے اوپر الٹی چھاپ گئی. نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2 سال 3 سال کا، 2 سال کے بچے کو بھی ہم نے اگر پیشاب کرائیں تو استنجا اسی وقت کرائیں. کبھی زندگی میں بغیر استنجے کے نہیں رہ سکتا ہے. کتنے لوگ ہیں نماز کے لیے پڑھے نہیں ناپاک ہیں. کیا ناپاک ہے؟ پانی نہیں لیے پیشاب کرتے. یہ کیوں بات آئی؟ کیونکہ بچپن میں اس کو پانی نہیں دلایا گیا. ٹوائلٹ میں گیا تو بڑا ہو جاتا ہے 4-5 سال کا، امی کے سامنے کھڑے ہو کر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر دیتا ہے. کرتا نہیں کرتا؟ امی ایک مرتبہ منع نہیں کرتی. یہ تربیت یہاں سے ہونی چاہیے تھی. بچپن سے اس کو اگر یہ باتیں بتائی جاتی، اگر کبھی اتفاق ہو جاتا ہے کہ پانی نہ ملتا پیشاب کرتا، اس کو دن بھر ٹینشن رہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں. لیکن جو کہ ناپاکی سے آپ نے پالا ہے اس بچے کو، لہٰذا اس کو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. اسلامی تہذیب ایسے گھروں میں نہیں آتی ہے. اسلامی تہذیب کے لیے ہم کو یہ سب کرنا پڑتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بچے، آپ شہر میں دیکھیے، ایک عورت ہے باپ پردہ جا رہی ہے ماشاءاللہ، اس کے ساتھ 16-18 سال کی لڑکی ہے، وہ پردہ نہیں کی ہے. دیکھا آپ نے؟ امی پردے میں ہیں. اچھا تم کو کون دیکھا کہ تم 40 سال کی ہو؟ جس کو دیکھنا چاہیے، جس کو دیکھا جائے گا، جس کو پردہ لازم ہونا چاہیے تھا، اس کو بے پردہ لے کے نکلی ہے اور خود پردہ کیے ہوئے. تم کو کون دیکھے گا؟ یہ روزانہ کا ہمارے ساتھ ماحول خراب ہو رہا ہے. قرآن نے بوڑھی عورت کو، بوڑھی سے مراد جس عورت کو پیریڈ نہ آئے وہ بوڑھی مان لیتا قرآن اللہ. اس نے کہا ہے کہ اگر بوڑھی ہو گئی ہیں عورتیں تو پردہ ہلکا کر لیں، تو قرآن میں اجازت ہے کہ پردہ ہلکا کر لیں. یہ ٹائٹ پر ٹائٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جن کو پردہ کرنا چاہیے تھا وہ کھلتا چلا جا رہا ہے. الٹا کام ہو رہا ہے، الٹا کام ہو رہا ہے. اسلامی تہذیب ہی نہیں ہے یہ. لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے. ہوم ورک کے لیے امی مارتی، ہوم ورک کیوں نہیں کی؟ ایمانداری سے بتاؤ کبھی امی نے نماز کے لیے مارا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ صراحتاً حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ بچے کو 7 سال 9 سال میں بچے کو، بعض روایت میں 7 ہے بعض میں 9 ہے، کہ بچے سے بولو نماز پڑھے، اور اگر اس کے بعد نماز نہیں پڑھتا ہے 10 سال کا ہے تو مارو. نماز کے لیے ایک ہی جگہ مارنے کے بچے کی اجازت ہے. ہم بچہ کہیں نہیں ہے. جب بچہ نماز نہ پڑھے تو مارو. آپ نے کب مارا؟ آپ نے جب مارا جب ہوم ورک نہیں کیا، اور وہاں مارنے کی اجازت نہیں تھی. یہاں مارنے کی اجازت تھی، یہاں ہم نے کر. کیوں؟ کیونکہ وہ اماں ابا خود ہی نماز کے پابند نہیں ہیں. پہلے ہم کو پابندی کرنی پڑے گی، تب ہماری یہ تمنا پوری ہوگی کہ ہمارے بچے کیا ہے، نمازی بنے. آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آخرت کا توشہ، 4 باتیں کہی تھی نا، تو لمبی تقریر شارٹ کر رہا ہوں. آخرت کا توشہ یہ اپنے بچوں کو سمجھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ قیامت میں کچھ والدین کے درجات اللہ بلند کر دے گا.
تو وہ بولے گا اللہ یہ کام تو میں کیا نہیں, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں آیا کام سے, یہ نیکی کام سے آئی. کہا جب تم مر گئے نا تو تمہارے بچوں نے تمہارے لیے جو دعائیں کی تھی اس کے یہ رزلٹ ہے. بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ یہ ہمارا توشہ ہے. اللہ کے رسول نے دوسری جگہ فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سارے اعمال کیا ہوتے ہیں, لمات الانسان انقطع عملہ, سارے اس کے اعمال بیچارے کے ختم ہو جاتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اس میں سے 3 باقی رہتے, اس میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ, کہ جب نیک اولاد اپنے ابا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو رب ذوالجلال ضرور قبول کرتا ہے. تم مولانا صاحب سے کہہ رہے مولانا صاحب قرآن خوانی کرا دیں, مولانا صاحب مدرسے میں کرا دیں, وہ قبول ہونے قبول ہو, جس کو قبول کروانا تو اٹھا ہی نہیں رہا, جس کے لیے حدیث موجود ہے کہ اگر یہ ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. آپ اپنی اولاد کو ایسا کر کے جائیے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا رہے. ایسا نہ, کتنے لوگ ہیں لاکھوں روپے خرچہ کر کے انجینئر بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا. بنانا چاہیے انجینئر ڈاکٹر سے تو مسلمان بھی بناؤ یار اس کو. وہ انجینئر صاحب مولانا صاحب کو, مولانا صاحب میرے ابا مر گئے ہیں, آپ قرآن خوانی کرا دیجیے. ارے تمہارے ابا ہیں یار, تو ہاتھ اٹھا کے مانگ, تو مانگتا نہیں, مولانا کے مانگنے سے کیا ہو جائے گا. تیرے مانگنے کی دلیل, تیرے مانگنے کی گارنٹی ابھی بھی مصطفیٰ لے رہے کہ ولد صالح یدعو لہ, کہ جب نیک اولاد اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے. لہذا ان کو توشہ سمجھیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ ہمارے کام آئے. اور صدقہ جاریہ اگر ایسا بچہ ہو گیا ہمارا کہ جو انسانوں کے کام آیا, انسانیت کے کام آیا, اس کے کام سے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوا, تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ سمجھ کر بچوں کی تربیت کی جائے تو پریکٹیکلی شکل میں باتیں کریں, انشاءاللہ بچے ہمارے, نسلیں ہماری سنبھالی جا سکتی ہیں. لیکن جو ہماری ترکیب چل رہی ہے, اس ترتیب سے آپ کو جو شکایت ہے کہ بچے برباد ہو رہے ہیں, اس برباد کرنے میں ہاتھ کس کا ہے, ہمارا ہے. وہ بچے خود سے کوئی نہیں برباد ہوتے ہیں, ہم صحیح ہو جائیں بچے اپنے آپ صحیح ہو جائیں گے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنے کی امید رکھتے ہو تو یہاں پر آپ کے لیے بہترین موقع ہے, ضرور کال کریں.